السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، بالی ووڈ کے اداکار عامر خان کی بیٹی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی اور شادی بھی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، جس میں عامر خان خود بھی شریک ہوئے اور عامر خان کی ایکس وائف بھی شریک ہوا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا یہ پہلی مرتبہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ مسلمان عورت کی ہندو لڑکے سے شادی ہو رہی ہے یا ہندو لڑکی کی ایک مسلمان آدمی سے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے وہاں ہوتا رہتا ہے ہندوستان میں، اور خصوصاً بالی ووڈ میں فلمی ستارے اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور انتہائی یہ والی حرکت اس لیے بھی انتہائی افسوسناک ہے، عامر خان مسٹر پرفیکٹ جانے جاتے ہیں۔ عقل مند انسان، دانا انسان ایسی حرکت اور پہلی مرتبہ نہیں کہ ان کی پہلی بیوی وہ بھی اسی طرح ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے بھائی عامر خان صاحب، میں آج کی ویڈیو میں آپ سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے مبلغ ہے، لیکن وہ تبلیغی بھائی ہے، اور تبلیغی بھائی وہ صرف اوامر کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نواہی کی بات وہ نہیں کرتے کہ یہ مت کرو۔ یہ ان لوگوں کے اصول ہے کہ وہ نواہی کی بات نہیں کرتے، میٹھا میٹھا آپ کو بتاتے ہیں، کڑوا نہیں بتاتے۔ ہمارے دین میں دونوں چیزیں ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا، آپ اسلام کی آغوش میں آئے ہیں تو اسلام کے احکامات آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، نواہی متوجہ ہو رہے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ چیزیں کرے اور یہ مت کرے۔ تو مت کرو میں سے جو ایک حکم ہے وہ ہم جیسے مولیوں نے نہیں، وہ قرآن، وہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکین عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔ یعنی آپ مشرکین سے نکاح نہیں کر سکتے، غیر مسلم سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین لڑکوں سے آپ نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے۔ تو اسلام لانے سے پہلے جب تک وہ اسلام کی آغوش میں نہ آئے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی یہ کسی مولوی کا نہیں، کسی فقیہ کا نہیں، کسی غیر نتو خیرے کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میں مسٹر پرفیکٹ صاحب سے اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے انسان لگتے ہیں، آپ کی جو شناخت ہے وہ مسٹر پرفیکٹ کے لقب سے ہوئی ہے۔ تو آپ اب جب عمر کی اس گھڑی میں ہے تو آپ ذرا دین کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بھی سن لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سناتے ہیں، لیکن آپ باقاعدہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کے احکامات ایک ایک حکم کا بتلایا گیا ہے کہ آپ نے گھروں میں کس طرح داخل ہونا ہے، آپ نے نکاح کس طرح کرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا بھی پس منظر ہے جسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کیا تھا، آپ ذرا سن کے اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ یہ آیت حضرت مرشد غنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائے۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی کہ بھئی آپ اگر غیر اسلامی حرکت آپ نہیں کرتے تو اسلام جو کہتا ہے آپ وہ کر لیں، نکاح میرے ساتھ کر لیں۔ تو مرشد غنوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے، یعنی میں ان کے حکم سے یہاں آیا ہوں اور ان کی اجازت مجھے معلوم نہیں کہ اس بارے میں کیا ہوگی، لہٰذا آپ مجھے ٹائم دیجئے، میں ان سے دریافت کروں گا۔ یہ ہے ایمانی حالت، یہ ہے کہ بھئی ہمارا حکم کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کے بعد
یہ فعل میں کروں گا، اس کا ارتکاب میں کروں گا۔ وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ چنانچہ جب پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما، یہی آیت، مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، البتہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ تو عامر خان صاحب، جب آپ نے بھرپور جوانی گزار لی، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں نصیب فرمایا، آپ کو اور عمر نصیب فرمائے، آپ اس میں دین کی طرف متوجہ ہو۔ دین کیا کہتا ہے، ہماری جو پوری لائف ہے، شادی بیاہ کس طرح کی جائے، نکاح کس طرح کیا جائے، کھانا کس طرح کھایا جائے، چھوٹے سے چھوٹا فعل، بڑے سے بڑا فعل، اس کے بارے میں دین کے احکامات موجود ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ آج کی ویڈیو میں خصوصی آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایک سمجھ بوجھ دی ہے، ایک عقل دی ہے، دوسرے اداکاروں کی بنسبت آپ اس عقل کے استعمال کیجئے۔ عمر کے اس حصے میں خود بھی دین کی طرف متوجہ ہو جائیے، اوروں کو بھی متوجہ کیجئے۔ جب آپ اب کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو آپ اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرے اور اس مال سے آپ فائدہ اٹھا اور کسی کے محتاج نہ ہو، آپ ڈرے نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ کسی نے بہت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی فیملی ہے اور اس طرح وہ کر رہے ہیں ہندوستان میں رہ کر۔ اب ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو ان کے الفاظ کچھ اور تھے، لیکن مطلب یہی تھا کہ ان کو قبر میں شرمندہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ایسے افعال پر۔ تو میں ان صاحب سے عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا دو قومی نظریے کے صرف وہ مخالف نہیں تھے، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ نے گالی دینی ہے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو تو آپ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی گالی دیجئے۔ دونوں طرف کے اکابرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو قیام پاکستان کے حامی تھے، اور اس طرف جو دیگر اکابرین تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے بارے میں؟ پہلے اپنی حیثیت دیکھیے، پھر ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جیسی شخص بات کرنے کا سوچیے۔ دونوں طرف کے لوگ وہ مخلص تھے، اخلاص کی بنیاد پر وہ ان کا یہ فیصلہ تھا، ان کی یہ رائے تھی، نظریہ تھا، اور کسی غلط نیت پر نہیں تھی، اس لیے ان پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات پاکستان میں بھی رونما ہوتے ہیں۔ پاکستان سے بھی عورت گئی ہندوستان ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو گالی دیں گے؟ وہی اس طرح کی بے سروپا باتیں نہ کی جائے، دعائیں کی جائے، اور اپنے جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح کہ میں حصہ ڈال رہا ہوں، بھئی اللہ کے ہدایت اللہ کے ہاتھ۔ عامر خان صاحب کو اللہ ہدایت دے، وہ اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے۔ ایسے الفاظ منہ سے نہ ادا کیے جائے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی مبغوض ہو، اور ان کے جو محبین ہے وہ ظاہر ہے بہت ہی زیادہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔